جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان دنیا کے ورسٹ کنٹریز میں آتا ہے جہاں پہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات آتی ہے، عورتوں کی سیفٹی یا ان کی کنڈیشن کے حوالے سے بات آتی ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں پاکستان میں سب سے زیادہ غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتے ہیں۔ ایون کہ مسلم ملکوں میں بھی سب سے زیادہ غیرت مند کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، اور یہ بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے۔ اور جب عورتیں اپنے اوپر ظلم ہونے کی وجہ سے آواز اٹھاتی ہیں تو ان کو بھی آوارہ، بدچلن، غیر اسلامی، کافر، مرتد کی طرح کے نعرے مارے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہوردی لوگ ہیں، جو تھوڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ٹھرکی لوگ ہیں، جب ان کو کچھ ملتا نہیں ہے تو یہ پھر لڑکیاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی تو پھر لڑکوں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، اور لڑکوں سے بھی دور کر، بچوں سے بھی دور کر دیں گے تو پھر بکریوں کی شامت آ جائے گی، بکریوں کو دور کر دیں گے تو پھر یہ آوارہ کتے کتیوں ان کی شامت آ جائے گی۔ کل ایک بڑی ڈراؤنی خبر آئی جو کہ ڈراؤنی ہے لیکن اتنی ان یوزول نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان دنیا کے ورسٹ کنٹریز میں آتا ہے جہاں پہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات آتی ہے، عورتوں کی سیفٹی یا ان کی کنڈیشن کے حوالے سے بات آتی ہے۔ کم و بیش تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ساروں میں جن میں غیرت اور پیٹریارکی کا سسٹم زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ عورتیں ہی پٹتی ہیں۔ کبھی ان ملکوں سے ہمیں ایسی خبر نہیں آتی کہ فلانے ہسبینڈ کو اس کی بیوی نے مار دیا، یا فلانے باپ کو اس کی بیٹی نے مار دیا، یا کسی بھائی کو اس کی بہن نے چھریاں مار کے مار دیا۔ کبھی ہمیں اس طرح کی خبریں یہاں سے ان ملکوں سے نہیں آتی، کیونکہ یہ پیٹریارکل سوسائٹیز ہیں۔ یہاں پہ جو پورے خاندانوں کی جو عزت اور غیرت ہوتی ہے وہ عورتوں کی دو ٹانگوں کے درمیان میں ہوتی ہے، چاہے وہ کسی سے ہنس کے بات کرتے تو اس کو مار دیا جاتا ہے۔ ابھی کل ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، یہ انڈیا کا واقعہ تھا کہ ایک لڑکی کو اس کا باپ اور بھائی برے طریقے سے سڑک پہ مار رہے تھے تھپڑ، تو کچھ لوگوں نے آ کے بچانے کی کوشش کی لیکن ویڈیو وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگلے دن ہمیں خبر ملتی ہے کہ وہ لڑکی مر جاتی ہے، پر اس کے باپ اور بھائی کے اوپر قتل کا الزام ہوتا ہے۔ تو غیرت عزت کا معاشرہ ہے اور یہ غیرت مند لوگ ہیں، اور اس کو ورچیو بنا کر بیچا گیا ہے کہ لڑکیوں کو مار دو کیونکہ غیرت کا معاملہ ہے۔ تو اسی طرح کی خبر آئی کل راولپنڈی سے، جہاں پر 6 گھنٹوں میں 4 خواتین کے قتل ہوئے۔ تو ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو patreon.com/حارث سلطان پہ جا کر پیٹرن بھی بن سکتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ although کہ میں یہ بات ہمیشہ کہہ چکا ہوں کہ ڈائریکٹ آنر کلنگ کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن غیرت کا عورتوں کو مردوں کی محکوم رہنا، یعنی مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، وہ ان کے لیڈرز ہیں، ان کے اوپر رہتے ہیں، اور عورتوں کی موومنٹس کے اوپر بھی مردوں کا کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ ٹیچنگز ہیں اسلام کی، جس کی وجہ سے آپ کے معاشرے میں یہ غیرت اور عورتوں کے اوپر ریسٹرکشنز اور آپ کی پوری جو عزت ہے وہ عورت کی جسم کے اوپر آ کے محدود ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں پاکستان میں سب سے زیادہ غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتے ہیں۔ ایون کہ مسلم ملکوں میں بھی سب سے زیادہ غیرت مند کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، اور یہ بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے۔ اور یہ وہ کالا کنواں ہے کہ اس کے اندر آپ دھنستے چلے جائیں گے اور یہ بات کہیں پہ رکے گی نہیں۔ اور یہ بات اب یہاں تک آ چکی ہوئی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ تھا کہ کچھ لڑکیاں ٹرائبل ایریاز کا تھا، وہ گا رہی تھیں ہنس کے، اور وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ان کے خاندان والوں نے ان پوری لڑکیوں کو سب کو مار دیا، قتل کر دیا۔ کیوں؟ غیرت۔ کیونکہ غیرت پھر کہیں پہ نہیں رکے گی، پھر یہاں پہ نہیں رکے گی کہ آپ نے کسی کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کر لیا یا کسی کے ساتھ ڈیٹ کر لیا، پھر یہاں پر بھی غیرت آ جائے گی کہ تم نے اس لڑکے سے بات کیسے کی، پھر یہاں پر بھی آ جائے گی تم نے فیس بک پہ کسی کو میسج کیوں بھیجا، پھر یہاں تک بھی بات آ جائے گی اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو بھائی سمجھ کے بات کر لی ہے تو اس کے اوپر بھی غیرت آ جائے گی۔ تو یہ بات کہیں پہ رکے گی نہیں، اور جس طرح اس ملک میں ہر چیز غلط ہوتی رہی ہے، خراب ہوتی رہی ہے، بد سے بدتر ہوتی رہی ہے، اسی طرح یہ وہاں پہ بھی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے واقعات پنڈی میں درپیش آئے۔ ایک بھائی نے اپنی 2 بہنوں کو قتل کر دیا چھریاں مار کے، ایک باپ نے اپنی 14 سالہ لڑکی کو مار دیا، اور اس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا دماغی توازن اس باپ کا ٹھیک نہیں تھا۔ ہاں ظاہری بات ہے، دماغی توازن کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے جب اس کو غیرت اور یہ ان چیزوں کے تانے مارے جائیں گے۔ جس سکھ معاشرے میں یہ پورے معاشرے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کو باتیں کسی جاتی ہیں، جہاں پر لوگوں کو اس پہ بھی تانے مارے جاتے ہوں یہ لڑکی تو کام کرتی ہے، تو کام والی ہو، خراب ہے یہ۔ اسی لیے پھر اس معاشرے میں لڑکیوں کو تعلیم کیوں دی جائے گی؟ جب آپ تعلیم دیں گے تو ظاہر بات ہے وہ کالج یونیورسٹی جائے گی تو اس طرح کے لوگ، اس معاشرے کے لوگ اس کو چھبیاں ہی دیں گے، وہ یہی کہیں گے یہ تو خراب ہے۔ تو یہ کہیں پہ بھی بات نہیں رکتی، یہ آگے سے آگے جاتی ہے۔ تو یہ اس بندے کا دماغی توازن نہیں خراب، اس پورے معاشرے کا، اس پورے ملک کا دماغی توازن خراب ہے۔ اور چوتھا جو واقعہ پیش آیا وہ ایک 70 سال کی گڈریا بوڑھی عورت، جس کو کسی بات پہ جھگڑا ہوا اور اس کو کسی بندے نے مار دیا۔ ناؤ یہ کوئی غیرت کا ایشو نہیں لگ رہا، یہ آخری کیس جو ہے، لیکن بھائی اور باپ والا جو کیس ہے وہ ڈیفینیٹلی غیرت کا ہے۔ اور یہ وہ غیرت والا ملک ہے جہاں پر جو سب سے زیادہ جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں وہ قریبی رشتہ داروں کے ہاتھوں ہوتی ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیے، وار
ایک ادارہ ہے وار اگینسٹ ریپ کا, یہ ان کی رپورٹ ہے, ویڈیو دیکھیے. پاکستان میں, اور یہ سب سے بدشکل بات ہے, گروپ ہے ہمارا این جی او ہوتا تھا وار اگینسٹ ریپ WAR, انہوں نے بتائی اسٹیٹسٹکس, اور یہ ایشو جب ٹیکل کریں گے پاکستان میں, اس سے آپ کی ایک ریولوشن بھی آئے گی, ایوولوشن بھی آئے گی, ریزسٹنس بھی آئے گی. گائنیکالوجسٹ سے پوچھا جاتا ہے, بچیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ریپ کس نے کیا, 82% پرپیٹریٹرز والد, چاچا, تایا, دادا, نانا, ماموں, پھوپھا اس کے بعد آتے ہیں یہ لوگ. بھائی جب بچیاں آتی ہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس, والدین کو لے کے آتی ہیں, یہ نہیں کہ پولیس لے کے جائے تھانے کہ میری بچی کا ریپ ہوا ہے, کہتی نہیں جی والد نے کیا تو اب میں اپنے خاوند کو تو نہیں چھوڑ سکتی. تو کیا کرتی ہیں, وہ اس کے ابارشن کرا دیتی ہیں, اور پھر کہتی ہیں جی میرے والد نے تو میرا دوپٹہ نہیں اتارا. میں اس پہ 3 سال میں نے اس پہ کام کیا ہے, اور یہ اتنا بدشکل فیسٹ ہے اس سوسائٹی کا. میں بار بار سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں درندگی ہے, درندگی نہیں ہے, یہ انسان ہی کرتے ہیں, درندے تو ایسے نہیں کرتے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو روٹ کازز ہے نا, اس پہ اگر کبھی ہم نے بات کی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا, لیکن کوئی بات نہیں کرتا اس پہ. تو 82% جو ریپ ہوتے ہیں وہ کلوز فیملی ممبر کے ہاتھوں ہوتے ہیں. یہ ہے غیرت. اور اگر آپ نے اور غیرتیں سننی ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں, جو اللہ کے گھر ہیں جہاں پہ دینی تعلیم دیے جاتے ہیں, وہاں پہ آئے دن مولوی بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, غیرت. اور اب جو پنجاب کی جو آخری رپورٹ آئی تھی اس کے حساب سے جو لڑکے ہیں وہ زیادہ جنسی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہورنی لوگ ہیں, جو تھوڑے ہوئے لوگ ہیں, جو ٹھرگی لوگ ہیں, جب ان کو کچھ ملتا نہیں ہے تو وہ یہ پھر لڑکیاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی تو پھر لڑکوں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, اور لڑکوں سے بھی دور کر, بچوں سے بھی دور کر دیں گے تو پھر بکریوں کی شامت آ جائے گی, بکریوں کو دور کر دیں گے تو پھر یہ آوارہ کتے کتیوں ان کی شامت آ جائے گی. تو یہ دماغی مریض بنایا ہوا ہے اس معاشرے کو, یہ غلیظ معاشرہ ہے, اور اس کا نشانہ جو ہے عورتیں بنے. جب عورتوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے, جب عورتیں اپنے اوپر ظلم ہونے کی وجہ سے آواز اٹھاتی ہیں تو ان کو بھی آوارہ, بدچلن, غیر اسلامی, کافر, مرتد کی طرح کے نعرے مارے جاتے ہیں. یہ خلیل الرحمان جیسے بے شرم لوگ, یہ عورت مارچ والی عورتیں جو اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں, ان کے اوپر طرح طرح کی گھٹیا باتیں کستے ہیں, اور ہر چیز کو جی عورت مرد کا ایشو بنا دیا. بھائی ظاہری بات ہے اس کو اسی کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا. یہ لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, اسلاموفوبیا کا نعرہ کیوں لگا دیتے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کو یہ لگے گا کہ آپ مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, جو ان کو لگتا ہے ہر جگہ پہ ہی لگتا ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اگر اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے پھر یہ اسی حوالے سے بات کریں گے. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی کوئی خبر نہیں آتی کہ باپ کو اس کی بیٹی نے چھریاں مار کے قتل کر دیا, یا بھائی کو اس کی بہن نے چھریاں مار کے قتل کر دیا, یا بیٹے کو اس کی ماں نے چھریاں مار کے قتل کر دیا. کبھی ایسی خبریں نہیں آتی, الٹی خبریں ضرور آتی ہیں. کا مطلب تشدد عورتوں کے اوپر ہے, یہ عورت اور مرد کا حوالہ سے بات ہو رہی ہے. اس وجہ سے آپ کے ملک میں بیڑے غرق ہے. ڈومیسٹک وائلنس کے جب بھی بل لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو مذہبی اسلامی نظریاتی کونسل بیچ میں آ جاتی ہے, وہ کہتی نہیں. اور وہ پتہ ہے کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ سورہ نساء کی 34ویں آیت میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ کے سامنے بے تحاشا اس طرح کے واقعات آئے جہاں پر صحابی اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے تھے, ایون کہ ان کی ہڈی پسی توڑ دیتے تھے. رسول اللہ نے کبھی ان کو منع نہیں کیا. رسول اللہ نے زیادہ سے زیادہ کہا اگر یہ تشدد کی بات نہیں رک رہی تو علیحدہ ہو جاؤ. کبھی مرد کو سزا نہیں دی اور کبھی مرد کو منع نہیں کیا کہ تم اپنی بیوی کی پٹائی کر سکتے ہو, کبھی بھی نہیں. ہاں یہ ضرور کہا ہے اس طرح نہ مارو جیسے کوئی بندہ اپنے کھوتے کو مارتا ہے, اس طرح نہ مارو جیسے کوئی اپنی لونڈی کو مارتا ہے, اس طرح کی انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں, لیکن مارنے سے کبھی نہیں روکا گیا. تو پھر ظاہری بات ہے جب مارنے مرانے کی بات آئے گی تو پھر تو بات کہیں پہ بھی نہیں رکے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملک میں عورتوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل آپ کو عورتوں کے اوپر, عورتوں کے خلاف تشدد ہونے پہ نہیں بات کرنے دیتی, قانون سازی نہیں کرنے دیتی. اور پھر خلیل الرحمان جیسے اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو آپ لوگوں کے اوپر چھوڑا ہوا ہے, اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹتا ہے. جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, جن عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ان کو آوارہ بدچلن کا کہہ دیا جاتا ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس ملک میں جب ہر چیز ہی غلط ہوتی ہے تو پھر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کیسے کوئی کام صحیح ہو سکتا, مائنورٹیز کے حوالے سے کیسے کوئی کام صحیح ہو سکتا, اکانومی کے, صحت کے, تعلیم کے, کسی بھی حوالے سے کوئی کام کیسے ٹھیک ہو سکتا. آپ کا کون سا پولیٹیشین ٹھیک ہو سکتا؟ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر چیز اس ملک میں غلط ہوتی ہے. بنیادیں غلط ہیں, ٹیڑھی بنیادیں رکھی ہیں, تو عمارت جو بن رہی ہے وہ ٹیڑھی جتنا اوپر لے کے جاتے رہیں گے اتنا اس عمارت کا ٹیڑھا پن ویزیبل ہوتا جائے گا, اور ایک دن آئے گا کہ یہ عمارت دھڑام کر کے گر جائے گی. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو زیادہ سے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو patreon.com/حارث سلطان پہ جا کر پیٹرن بھی بن سکتے ہیں, اور کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں, اسپیشلی اگر آپ خواتین ہیں. 15% ابھی بھی جو میری آڈینس ہے وہ پاکستان سے آتی ہے. مجھے کامنٹس پرائیویٹلی لوگ بھیجتے رہتے ہیں کہ ہم کامنٹس نہیں کرتے, آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ایون دو میرا چینل بین ہوا ہے, لیکن آپ انونیمس اکاؤنٹ سے, یوٹیوب کے اکاؤنٹ سے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. یوٹیوب کے جو انونیمس نان چینل والے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے اس طرح. تو کامنٹس آپ ضرور کریں, اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں.
اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک سائنس آفس. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے، پیٹرن بنیے، یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.